بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا جو ہے گرامیٹیکل کرتے ہیں واو استنافیہ آپ نے کہہ دیا. اس جو ہے اس میں ظرف ہو گیا تو اس کو ہم اس طریقے سے ہم لے لیتے ہیں. اچھا آگے ہم قتل تم. اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ اس کے حرف اصلی ہیں کاف تا اور لام. کون سے باب سے آ رہا ہے جی؟ باب نصر ینصرو سے آ رہا ہے. صیغہ کون سا ہے جی؟ فعل ماضی حاضر مذکر جمع کا صیغہ ہے جی. ٹھیک ہے. اور یہ گردان میں کیا بنے گا جی؟ جب اس کی نصر ینصرو کی گردان چلائیں تو اسی کا کیا بنے گا جی؟ قتل تم. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے فاعل کیا ہے؟ تم. یہ ضمیر ہے، یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نفسن. نفسن یہ آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس پتہ ہے منصوب ہے نا. منصوب ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو کیا کہہ دیا؟ مفعول بھی کہہ دیا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا آگے اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ پورا جو ہے نا، یہ پورا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ بن کے کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ بن جائے گا اور اس کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس جو ہے یہ اس میں ظرف بن جائے گا. اور یہ پورا پورشن اس قتل تم نفسن، ٹھیک ہے، اس گرو جو معذوف جو ہے فعل ہے، فعل امر ہے، اس کے جو ہے متعلق اس کو ڈکلیئر کر دیں گے. تو اس طریقے سے اس کا ہم انالیسس کر سکتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں. اچھا اس قتل تم نفسن. اچھا اس میں ہم دیکھتے ہیں فدارعتم. ٹھیک ہے. اس کے حرف اصلی ہم دیکھتے ہیں جی. اس کے حرف اصلی ہیں جی، اس کے حرف اصلی ہیں. یہ کون سے باب سے آتا ہے جی؟ باب تفاعل سے آتا ہے. ٹھیک ہے. باب کون سے آتا ہے؟ باب تفاعل. ٹھیک ہے. اس سے آتا ہے. اور تفاعل تفاعلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے حرف اصلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حرف اصلی ہیں دا را اور حمزہ. ٹھیک ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ صیغہ ہے جی فعل ماضی حاضر مذکر جمع کا. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے. یہ ایسے بنے گا کہ تدارعتم. ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں، بناتے ہیں، اس کی ایکچول فارم میں لے کے جاتے ہیں. اچھا یہ جو ایسے ایکچول بنے گا نا اگر گردان کے مطابق تو یہ کیسے بنے گا؟ یہ بنے گا، یہ دال ہے تدارعتم. ٹھیک ہے. پھر ہمیں پتہ ہے کہ باب تفاعل کا قاعدہ ہے. تفاعل اس کو ہم کہتے ہیں نا، پہلا وہ تفاعل ہے تفاعلو. ٹھیک ہے. تو یہ جو دال ہے نا، یہ تا جو ہے دال میں جو ہے کنورٹ ہو جائے گی سیغے کے مطابق. تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ دو دال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تدارعتم. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہمیں پتا مضاف کا قاعدہ اس پہ اپلائی ہوگا. مضاف غیر صحیح افعال کی کیٹیگری میں آتا ہے نا. جب دو دا آ جائے نا تو پہلا جو ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے. اس کیس پہ بھی ایسا ہوگا. اور اس کیس میں جب یہ ساکن ہوتا ہے نا تو یہ پڑھا نہیں جائے گا. تو اس کے سٹارٹ میں حمزۃ الوصل آ جائے گا. ادارعتم. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہو جائے گا ادارعتم. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جھگڑنا. تم آپس میں جھگڑتے تھے فیہا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا اس طریقے سے ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں جی. اس طریقے سے اس کے اندر فاعل کیا ہو گیا؟ تم کی ضمیر ہوگی. ضمیر کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی ہے. فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے جی؟ حاضر مذکر جمع کا. فیہا یہ حرف جار ہو گیا. کون مجرور ہو گیا. کون سی ضمیر ہے جی؟ ضمیر ہے. ضمیر مجرور متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے؟ غائب مؤنث واحد کی. ٹھیک ہے. تم آپس میں جھگڑتے تھے اس میں. ٹھیک ہے. نفس میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ نفس جس کو نا قتل کیا گیا تھا اس کے متعلق جو ہے بات ہو رہی ہے. ہم نے جو ہے نا فوریہ ہم نے لے لیا. ٹھیک ہے. یعنی پہلے یہ ایونٹ ہوا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو. اس کے بعد فوراً بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم جھگڑتے تھے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا واؤ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ واؤ کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں. واللہ اللہ کو آپ نے کیا کہہ دیا جی؟ مبتدا آپ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے. مخرجن نکالنے والا.
ٹھیک ہے. اس کے حرف اصلی کیا ہیں جی؟ اس کے حرف اصلی ہیں خا، را اور جیم. ٹھیک ہے. کون سے باب سے آ رہا ہے جی؟ باب افعال سے آ رہا ہے. اور اخرجا یخرجو پہلا اس کا صیغہ بنتا ہے. اور مضارع کا پہلا صیغہ کیسے بنے گا جی؟ یہ بنے گا یخرجو. اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ جو اسم الفاعل ہے نا، اسم الفاعل ہے وہ جو ہے نا جو مزید فی کے ابواب ہیں، ٹھیک ہے، مزید فی کے ابواب سے جو افعال آتے ہیں، فعل آتے ہیں، ان کا جو بنتا ہے نا اسم الفاعل، وہ مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. وہ کیسے بنے گا؟ آخری حرف پہ جو ہے تنوین آ جائے گی، پھر جو عین کلمہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو عام طور پہ جو عین کلمے کی جو ریپلیسمنٹ میں آتا ہے، اس میں را ہے نا، اس پہ کسرہ آ جائے گی اور علامت مضارع کو میم مضموم سے تبدیل کر دیا جائے گا. اس میں ہم نے میم پہ پہلے ہی جو ہے ضمہ ہے، تو اسی طریقے سے وہ ضمہ رہا تو کیا؟ مخرجون، نکالنے والا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم نے اس کا انالیسس کر لیا. ما کنتم تکتمون، ما جو ہے اس میں موصول ہو گیا، اور کنتم، ٹھیک ہے، کنتم یہ کون سا جی؟ فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے. فعل ناقص کا کون سا صیغہ ہے جی؟ فعل ماضی حاضر مذکر جمع کا. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب فعل ناقص آتا ہے نا، اس کی ایک اسم ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے. اسم اس کی جو ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے. اس کیس میں جو فعل ناقص کا اسم ہے نا، تم ضمیر ہے. ضمیر مرفوع متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے، اور ضمیر ہے کون سی؟ حاضر مذکر جمع کی. تم تھے. ٹھیک ہے. کانا کا جو فعل ناقص کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کانا وہ تھا، کن تم تھے. ٹھیک ہے. اور تکتمونا، تکتمونا اس کے حرف اصلی کیا ہیں جی؟ اس کے حرف اصلی ہیں قاف، تا اور میم. اور یہ کون سے باب سے آ رہا ہے جی؟ باب نصر ینصر سے آ رہا ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ فعل مضارع حاضر مذکر جمع کا. ٹھیک ہے. تم چھپاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ کمبینیشن آتی ہے نا، فعل ناقص جو ہے ماضی کی، ٹھیک ہے، جب یہ کمبینیشن آتی ہے نا، فعل ناقص ماضی پلس فعل مضارع، تو ماضی استمراری کا جو ہے مفہوم ہوتا ہے، یعنی تم بار بار جو ہے چھپاتے تھے. ٹھیک ہے. تم بار بار چھپاتے تھے. اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ ما جب اس میں موصول آتا ہے نا، ایک ضمیر بعد میں آتی ہے جو اس کی جانب لوٹتی ہے. اس کیس میں جو ہے وہ یہ ضمیر ہے تکتمونہو. یہ جو ہے ہو کی جو ضمیر ہے نا، ماں کی جانب جو ہے لوٹتی ہے. تم چھپاتے تھے، بار بار چھپاتے تھے جو. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو جو ہے نا، یہ پورا جو پورشن ہے نا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں موصول صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے کیا ہو گیا جی؟ مخرجون کے متعلق ہو گیا. ہمیں پتہ ہے کہ جی سوری، اس کو نہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نا ما کنتم تکتمون کو نا، اس میں موصول صلۃ الموصول کو ہم کیا کہیں گے جی؟ مخرجون کی ہم تمیز کہہ دیتے ہیں، یعنی اللہ مخرجون، نکالنے والا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر کرنے والا ہے کیا چیز کو؟ تو جو تم جو ہے بار بار جو ہے چھپاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں، اور اس کا آگے ہم ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفساً ایک نفس کو، فَدَارَعْتُمْ، پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، فِيهَا، اس کے بارے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ نکالنے والا تھا جو، کنتم تکتمون، تھے تم چھپاتے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ہے گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں فَقُلْنَا، فاتفا کہہ دیں، قلنا یہ معروف فعل ہے، ہم نے کئی دفعہ کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ فعل ماضی متکلم جمع کا. قلنا، ہم نے کہا، اور اس کے اندر فاعل کیا؟ یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ شانو کی جانب جا رہی ہے. ٹھیک ہے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ زواد، را اور با. باب ضربہ یضربو سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے، اور امر آپ کو پتہ ہے کہ مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. اور یہ بیسیکلی کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ اصل میں یہ ہے
तज़रबूना, तुम मारो, ठीक है। अच्छा, जब हमने इसको बनाना है, अमर में कन्वर्ट करना है, पहला स्टेप होगा नून ज़ौफ हो जाएगी, ठीक है। नून ज़ौफ होगी, इलामत मुजारे जो है हट की पढ़ा जाए तो वेल एंड गुड, ना पढ़ा जाए तो हमदतुल वसल आ जाएगा, उस पर कौन सी हरकत होगी, कसरा होगी, इसका मतलब होता है मारना, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वाव है, ज़मीर है, ठीक है। और ये ज़मीर कौन है, कौन सी है जी, ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की जानिब जो है लौट दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, और ये हु कौन सी ज़मीर है, तुम मारो उसको, ठीक है, तुम मारो उसको, और ये नफ्स की जानिब लौटता है, ये इसकी जानिब लौटती है कि जिसको कत्ल किया गया, ठीक है। तो जिसको कत्ल किया गया तुम मारो उसको, ठीक है। अच्छा, ये होगी ज़मीर ना जो आदमी कत्ल किया गया था, ठीक है, उसकी जानिब जो है जा रही है, ठीक है। बेबासिया, बा हरफे जार है, बासिया, बासी, बास, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया, मुजाफ कह दिया, क्योंकि मुजाफ की इसके अंदर निशान नहीं है, क्योंकि इसका इराब हल्का हुआ है, स्टार्ट में अलिफ लाम नहीं है, इसलिए हमने इसको मुजाफ कह दिया। और हा जो है ना मुजाफ इलैह हो गया। और हा की कौन सी ज़मीर है जी, हा की ज़मीर है गायब मुअन्नस वाहिद की, और ज़मीर मजदूर मुत्तसिल के चार्ट्स में जा रही है, ठीक है। और ये हा की ज़मीर किसकी जानिब जा रही है जी, नफसन की जानिब जा रही है, उसके बास के साथ, ठीक है। हमें पता है कि जो होता है ना, जो ज़रा वजहू जो फेल है ना, इसका मतलब होता है मारना, और जिस चीज़ से मारना होता है ना, जिस चीज़ से हिट किया जाता है, मारा जाता है, वो बाकी प्रेपोजिशन के साथ आता है। तो ये पूरा जार मजदूर जो है अज़रिबू के क्या हो जाएगा जी, मुताल्लिक हो जाएगा उज़रिबू के, और हु जो है ना ये क्या हो जाएगा जी, मफूल भी हो जाएगा उज़रिबू के, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा जी, फिर बफ़ाइल हो जाएगा, और ये पूरा पोर्शन जो है क्या हो जाएगा जी, कुलना के लिए जो है मफूल भी हो जाएगा, ठीक है, मकूला मफूल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जो है एनालिसिस इसका कर सकते हैं, जो पूरा जो है क्या हो जाएगा, जुमला इस्मिया हो जाएगा, ठीक है। कज़ालिका, कज़ालिका हरफे जार है, ठीक है, और ये मजरूर है, ज़ालिका इसमें इशारा है, ठीक है, दूध की तरह, दूध का जो है इसमें इशारा है, यानी इसी तरह, ठीक है, इसी तरह ये लाहुल मौता। अच्छा, इसको हम देखते हैं जी। अच्छा, इसके हरफे असली क्या हैं जी, इसके हरफे असली हैं जी, हा हो गया, या हो गया, और या हो गया, ठीक है। और ये कौन से बाब से आ रहा है जी, बाबे इफ़ाल से आ रहा है, ठीक है। आह या युह ही यू, बेसिकली क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा युह ये यू, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि इस पे जो अजफ का कायदा जब अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जी, यो ये, ठीक है। इसका मतलब होता है जिंदा करना, अल्लाह जिंदा करेगा, ठीक है। कज़ालिका अल्लाह जिंदा करेगा, इसके अंदर जो है ना हमें पता है पहला या चौथा सीगा आ जाए ना, पहला और चौथा सीगा आ जाए माजी का या मुजारे का, तो बाद में कोई मरफू इसम होता है तो वो फ़ाइल होता है। इस केस में अल्लाह ताला शानू जो है फ़ाइल है, इसमें जलाला यो ही आपके पास क्या है, फेल है। अल्लाह जिंदा करेगा, अल मौता ही क्या है, मफूल भी ही, ठीक है, ठीक है। अल्लाह जिंदा करेगा, कज़ालिका इसी तरह, युही के लिए क्या हो गया जी, मुताल्लिक हो गया, अल्लाह जिंदा करेगा मुद्दा को इसी तरह, ठीक है। यानी ये जो पहला इवेंट हुआ ना, उसके इवेंट, यानी ये जो पिछला इवेंट हुआ ना कि वो जो आदमी जो है गाय का गोश्त जो है मारा गया उस पे ना, जिसको कत्ल किया गया था, तो वो जिंदा हो गया। यानी अल्लाह ताला शानू फरमा रहे हैं कि इस तरीके से अल्लाह ताला शानू जो है मुद्दा को दोबारा जो है जिंदा करेंगे क़यामत के दिन, ठीक है। वयुरीकुम, अच्छा, आयातिही, ठीक है। अच्छा, वयुरीकुम आयातिही, इसके हरफ असली क्या हैं जी,
اس کے حذف اصلی ہیں را حمزہ سوری را حمزہ یا، ٹھیک ہے. اچھا یہ جب آتا ہے نا با فتح یفتو سے، اس کا میننگ ہوتا ہے دیکھنا، اور یہ جب آتا ہے نا باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے دکھانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ صیغہ ہے جی فعل مضارع غائب، فعل مضارع غائب مذکر واحد کا. تو یہ کیسے ہوگا جی؟ یہ ہوگا یور ایو. اچھا اب یہ ہے کہ یہ حرکت جو ہے پیچھے جو ہے ٹرانسفر کرے گا اور اڑ جائے گا جو، ٹھیک ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ یوریجو. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے حرف پہ جو ہے کسرہ ہو، اور اجوف کا قاعدہ یہ ہے نا، سوری ناقص کا قاعدہ یہ ہے کہ خود اس پہ ضمہ اور پیچھے جو ہے پچھلے حرف پہ کسرہ ہو تو کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ساکن ہو جاتا ہے. تو کیا ہو جائے گا جی؟ یوری. ٹھیک ہے، وہ دکھاتا ہے تم کو، یوریکم، وہ دکھاتا ہے تم کو. ٹھیک ہے. اچھا اور وہ دکھاتا ہے، اس کے اندر فاعل کیا ہے جی؟ ہوا کی ضمیر ہے، اور کس کی جانب جا رہی ہے جی؟ اللہ تعالی شانوں کی جانب جا رہی ہے. وہ دکھاتا ہے تم کو، تم کون سا جی؟ یہ ضمیر منصوب متصل کے چارٹس میں آ رہی ہیں، اور ضمیر کون سی ہے جی؟ حاضر مذکر جمع کی، اور یہ کیا ہو جائے گا جی؟ مفعول بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ضمیر جو ہے منصوب متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. یہ متصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچڈ. اب یہ دیکھیں اس کیس کے اندر مضارع کے ساتھ اٹیچڈ یہ ضمیر آ رہی ہے، جڑ کے آ رہی ہے، اٹیچڈ آ رہی ہے، اس لیے اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ ضمیر منصوب متصل یعنی اٹیچ ضمیر. ٹھیک ہے، اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی، اس کی آیات. ٹھیک ہے. اچھا آیاتی ہی آپ نے کیا کہہ دیا جی؟ یہ مضاف ہو گیا، اور ہی کیا ہو گیا جی؟ مضاف الیہ ہو گیا. یہ ہی جو ضمیر ہے نا، یہ کون سی ہے جی؟ یہ ضمیر ہے جی غائب مذکر واحد کی، اس کی نشانی. اور یہ کس کی جانب جو ہوتی ہے؟ ضمیر مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ شانوں کی جانب جا رہی ہے، اس کی آیات. اور آیاتی آپ کو کیا پتہ ہے؟ آیاتی جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے نا وہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا کہ آیاتن. ٹھیک ہے. اچھا اس کی جمع سالم فارم اس مؤنث کی کیا ہوگی؟ آیاتن. ٹھیک ہے، اور اس کی منصوب سوری اس کی ایک مسٹیک ہوگی ہے، آیاتن. ٹھیک ہے، اور اس کی جو منصوب اور مجرور فارم ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے آیاتن. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس کو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ اس کو ہم کہہ دیں گے یوری، کہ ہم اس کے مفعول بھی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم فعل بفاعل کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، اور پورے پورشن کو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ جملہ فعلیہ کہہ دیں گے. اس پورے پورشن کو ہم جو ہے جی، یہ پہلے جملے کو ہم جو ہے کہہ دیں گے جی، پہلے جملے کو ہم نے کیا کہہ دیا جی؟ پہلے جملے کو ہم نے کہہ دیا معطوف الیہ. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہو کے، اور دوسرے جملے کو ہم نے کہہ دیا معطوف اول. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں جملے کیا ہو گئے جی؟ یہ دونوں جملے ہو گئے جی جملہ عاطفہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد لعل حروف مشبہ بالفعل میں شامل ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. ٹھیک ہے، تاکہ یعنی ریزلٹنٹ میں، یعنی یہ ہوا نا کہ پورے اس کے ریزلٹنٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے ریزلٹنٹ میں تاکہ. آگے ہم دیکھتے ہیں لعلکم. اچھا لعل جو ہوتا ہے نا حروف مشبہ بالفعل ہے نا، اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں حروف مشبہ بالفعل، فعل کے ساتھ مشبہ، اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ مشبہ بالفعل یہ ہے کہ فعل جب اپلائی ہوتا ہے نا، اس کے فعل کے ساتھ جب آتی ہے نا ضمیر، تو وہ بھی منصوب ہوتی ہے نا، مفعول بھی بن کے آتی ہے. تو اس کے ساتھ جب آتی ہے نا حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے، یعنی اس کیس میں آئی ہوئی ہے، یہ بھی منصوب ہو کے آ رہی ہے. تو کم ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور ضمیر کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی. تاکہ تم. ٹھیک ہے، اکلا یاکلو، اس کے حرف اصلی کیا ہے؟ عین کاف لام. ٹھیک ہے، باب سمع یسمع سیر ہے، تم عقل رکھتے ہو. اس کا فاعل کیا ہے جی؟ یہ صیغہ کون سا ہے جی؟
حاضر فعل مضارع حاضر مذکر جمع کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر کیا ہے جی، اس کے اندر فاعل جو ہے یہ واو ضمیر ہے حاضر مذکر جمع کی، ٹھیک ہے، تاکہ تم عقل رکھتے ہو۔ اور یہ ضمیر جو ہے ہمیں کہتے ہیں نا کہ مبتدا اور خبر کے اندر بھی ایک قائد ہوتا ہے جو اس کی جانب جو ہے لوٹتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم عقل رکھتے ہو، ٹھیک ہے، تاکہ تم سوچو، ٹھیک ہے، کہ عقل رکھو سوچو، یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی تاکہ اس کا رزلٹنٹ یہ ہو کہ تم اس پہ سوچو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کم میں نا یہ جو ہے اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم میں جو ہے ہر کسی سے جو ہے خطاب ہے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ان کو بھی خطاب ہے، ٹھیک ہے، جن کے سامنے یہ ایونٹ ہوا، جنہوں نے سامنے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے گائے کے گوشت جو ہے مارنے سے زندہ ہو گیا، اور ابھی ہم لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ ایک ایونٹ بیان کر کے ہمیں سمجھایا کہ اس پہ بھی ہم سوچیں، یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہر چیز پر قادر ہیں، قیامت والے دن دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ شانہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا جو ہے گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، اس میں سما پھر، اس کا مطلب ہوتا ہے میننگ پھر، یہ حرف ہے، یعنی پچھلا جو ایونٹ ہوا نا، جو پچھلی آیت ہم نے دیکھی، اس کے بعد قصد، اس کے حرف اصلی کیا ہیں جی، اس کے حرف اصلی ہیں قاف سین اور اس کے علاوہ واو، ٹھیک ہے، اور بعد ناصرہ ینصرو سے آ رہا ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہو جائے گا جی، بعد ناصرہ ینصرو سے آ جائے اور یہ ہو جائے گا کاساوت۔ اچھا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے جی، یہ فعل ماضی غائب مؤنث واحد کا صیغہ ہے، تو اس پہ جو اجوف کا صیغہ قاعدہ اپلائی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ خود متحرک ہے، پچھلے حرف پہ جو ہے فتح ہے، تو پچھلے حرف کے مطابق جو پچھلے حرف کی جو حرکت ہے نا فتح، اس کے مطابق جو حرف بنتا ہے وہ اس میں جو ہے کنورٹ ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا، اچھا اب ہمیں پتا ہے کہ دو جو ہے ساکن آ گیا، الف آ گیا، تا آ گیا، الف ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، اڑ جاتا ہے، تو کیا ہو جائے گا قصت، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں قلوبو آپ کو پتہ ہے کہ مضاف ہو گیا، اور کم جو ہے مضاف الیہ آ گیا، ٹھیک ہے، مضاف الیہ کی یہ کنسٹرکشن ہوگی، اور اس کو ہم نے قصت کا ہم نے کیا ڈکلیئر کر دیا فاعل، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے نا امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ اگر جو ہے غیر عاقل کی، ٹھیک ہے، اگر غیر عاقل کی جو ہے جمع جو ہے وہ آ جائے نا، جمع جو ہے مکسر آ جائے، تو اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک امپورٹنٹ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ تو اچھا اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ قاعدہ لکھا بھی ہوا ہے، فاعل اگر غیر عاقل مذکر مؤنث کی جمع مکسر ہو تو فعل جو ہے مؤنث آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہی قاعدہ بیسیکلی یہاں پہ جو اپلائی ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو فعل آیا ہوا ہے نا وہ مؤنث آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ من بعدی، من جو حرف جار ہو گیا، بعدی یہ کیا ہو گیا جی، ظرف ہو گیا، ذالک اس میں اشارہ ہو گیا، دور کا اشارہ ہو گیا، یعنی وہ جو پچھلا یہ اس میں جو ہے اس میں اشارہ کس طرف اشارہ جا رہا ہے کہ پچھلا جو ایونٹ ہوا کہ گائے ذبح ہوئی اور اس کا جو ہے اس کا جو گوشت تھا وہ جو بندہ قتل ہوا تھا اس کے جسم پہ مارا گیا اور وہ زندہ ہو گیا، یہ پورا جو ایونٹ ہوا نا اس کے بعد سے، ٹھیک ہے، یعنی یہ پورا جو ایونٹ ہے نا یہ جار مجرور کیا ہو جائے گا جی، قصت کے جو ہے متعلق ہو جائیں گے، قلوبکم جو ہے کیا ہو جائے گا جی، فاعل ہو جائے گا، فعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فاہیہ، فا آپ نے کہہ دیا عطفہ، فاہیہ تو وہ، ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے، ضمیر کون سی ہے جی، ضمیر مرفوع
منفصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. منفصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیپریٹ. ایک ہوتا ہے نا متصل اٹیچ ضمیر, یہ ضمائر کا چارٹس ہے. ضمیر مرفوع منفصل یعنی جو علیحدہ آتی ہے, سیپریٹ ضمیر آتی ہے, ٹھیک ہے. تو اور یہ جو ہے نا کس کی جانب جا رہی ہے؟ قلوب. گویا وہ کل ہجارہ, کل جو ہے حرف جار ہو رہا ہے, جا رہا ہے, وہ ہجارتن یہ مجرور ہے, وہ پتھر کی طرح, ٹھیک ہے. ایک آگے دیکھتے ہیں, او اشد, او اشد یا اس سے زیادہ. اچھا یہ اس میں تفصیل ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ, ٹھیک ہے, اس میں تفصیل ہے. اس میں تفصیل کا کیا وزن ہوتا ہے جی؟ افعلو, ٹھیک ہے. تو اس کا بھی کیا بنے گا جی؟ اشددو. جو اس پہ جو ہے رولز اپلائی ہوں گے تو اس کے مطابق کیا بن جائے گا؟ اشدو یا اس سے زیادہ. قسوتاً سخت. اچھا اس کو ہم قسوتاً جو ہے نا, اچھا اس میں ایک امپورٹنٹ جو ہے نا چیز سمجھنے والی ہے کہ گرامر والے یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہیا جو ہے نا ایک ضمیر ہے وہ معذوف ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے مبتدا ہے اور یہ پوری جو ہے اس کی خبر ہے. اور قسوتاً اشدو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سخت, زیادہ, بہت زیادہ سخت, ٹھیک ہے. قسوتاً سخت یعنی بہت زیادہ کیا؟ سخت, ٹھیک ہے. تو اچھا اشدو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ شدید, ٹھیک ہے. اب ہمیں جو ہے تمیز کا کیا کانسیپٹ ہے؟ زیادہ شدید یعنی زیادہ شدید کس چیز میں؟ سختی میں, ٹھیک ہے. یعنی تو اور ہیا جو ہے کس کی جانب جا رہا ہے؟ قلوب, دلوں کی جانب, ٹھیک ہے. یہ ضمیر جو ہے جاری ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں, انالیسس کر سکتے ہیں. اشد زیادہ شدید کس چیز میں زیادہ شدید, یعنی یہ ہے کہ تمیز کا کیا کانسیپٹ ہے کہ ایمبیگوٹی دور ہو رہی ہے, اور کسرہ کی وجہ سے شدو کی ایمبیگوٹی دور ہو رہی ہے, یعنی زیادہ سخت کس میں؟ زیادہ شدید کس میں؟ سختی میں, ٹھیک ہے, سخت ہونے میں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے. اور اس پورے جملے کو, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں معطوف لائے, اور اس جملے کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ اپنے معذوف جو اس کے ساتھ معطوف اول, اس کو ہم جملہ عطفہ کہتے ہیں. یہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں وَإِنَّ, واو ہم کہہ دیں استنافیہ کہہ سکتے ہیں یا عطفہ کہہ سکتے ہیں. استنافیہ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس کے بعد جو اگلا جملہ سٹارٹ ہوتا ہے, واو عطفہ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگلا جملہ اس پچھلے جملے کے ساتھ اس کا میننگ جو ایڈ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, عطف ہو رہا ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, وَإِنَّ مِن حرف جار ہو گیا, حجارتی مجرور ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا لما, یہ لام جو ہے لام مزاحلقہ ہے, ٹھیک ہے. اس کو ڈسپلیس لام کہتے ہیں. ویسے کلام میں سٹارٹ میں آتا ہے, لیکن جب ان آ جاتا ہے نا تو یہ اس کے بعد جو ہے آگے شفٹ ہو جاتا ہے. وَإِنَّ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارَ, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کے حرف اصلی کیا ہیں جی؟ اس کے حرف اصلی ہیں, اس کے حرف اصلی ہیں جی فا, جیم اور را, ٹھیک ہے. اور یہ کون سے باب سے آ رہا ہے جی؟ باب تفاعل, باب تفاعل, ٹھیک ہے. تفجرا یتفجرو, ٹھیک ہے. تفاعل یتفاعلو, تفجرا یتفجرو, ٹھیک ہے. اچھا تو اس طریقے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا اگر یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ جو ہے نا صیغہ کون سا ہے جی؟ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. تو بعد میں کوئی مرفوع اسم آتا ہے تو فاعل ہوتا ہے. اس کیس میں انہار ہو, یہ مرفوع اسم ہے تو کیا ہو جائے گا جی؟ فاعل ہو جائے گا. من ہو, من جو ہے آپ کے پاس جو ہے جار ہے, اور ہو ضمیر کیا ہے؟ یہ مجرور ہے. ہو یہ گرامر والے کہتے ہیں پتھر کی جانب جا رہی ہے, ہجرن یعنی ایک پتھر کی جانب جا رہی ہے, یعنی نہریں, اس کا جو ہوتا ہے نا یتفجرو کا مطلب ہوتا ہے پھوٹنا, ٹھیک ہے. یعنی نہریں پھوٹتی ہیں اس سے, یعنی ایک پتھر, ہو جو ہے نا ایک پتھر کی جانب جا رہا ہے, ٹھیک ہے. منہو جو ہے اس کے متعلق ہو جائے گا اور یہ فعل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ پورا نہریں پھوٹتی ہیں اس سے, ٹھیک ہے. اس پورے پورشن کو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ انا کا اسم کہہ دیں گے,
اور اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں جی، انا کی ہم خبر کہہ دیتے ہیں. تو انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ کیا بن جائے گا جی، جملہ اسمیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور واو پھر آ گیا، واو حرف عطف ہو گیا، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان سے. ٹھیک ہے. اب ہا کی ضمیر کس کی جانب جا رہی ہے جی، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی ہا کی ضمیر جو ہے، اچھا ہا کی ضمیر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ ان کی یہ ضمیر کون سی ہے جی، ضمیر مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور ضمیر کو جی کون سی ہے، غائب مؤنث واحد کی، اور یہ جا رہتے ہیں، یہ پتھروں کی جانب جا رہی ہے، یعنی ان میں سے. ٹھیک ہے. لما لام جو ہے مذالکہ ہے، ایمفسس کے لیے آ رہا ہے. ما جو ہے اس پہ موصولہ ہے. لما یشککو. ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھ. اچھا اس کے حرف اصلی کیا ہیں جی، اس کے حرف اصلی ہیں جی شین اور کاف اور کاف. کون سے باب سے آ رہا ہے جی، باب تفاعل سے آ رہا ہے. تفاعل. ٹھیک ہے. تفاعل تفاعلو. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ کون سا سیگا ہو جائے گا جی، تفاعل تفاعلو. تو یہ کیا ہو جائے گا، یش. اس کو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے بنے گا. اچھا یہ باب تفاعل سے آ رہا ہے نا، تفاعل تفاعل تفاعلو. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے مضارع کا پہلا سیگا کیسے بنے گا، یوں بنے گا یتشککو. ٹھیک ہے. اچھا اس میں قاعدے کے مطابق نا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا تا. ٹھیک ہے. تا جو ہے نا، اگر فا کلمہ آپ کے پاس جو ہے شین ہے، تو یہ قاعدے کے مطابق تا جو ہے شین سے کنورٹ ہو جاتا ہے. تو کیا ہو جائے گا، یشککو. ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا، یا ایک تو شین یہ ہو گیا، پھر یا ٹھیک ہے، یا شککو. ٹھیک ہے. مضاف کا قاعدہ اپلائی ہوگا، اس ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیا ہو جائے گا، یش شککو. تو اس طریقے سے کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم انالیسس کر سکتے ہیں اس کا. اچھا اس کے اندر جو ہے فائل کیا ہے، یہ فائل جو ہے ہوا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کس کی جانب جا رہی ہے، یہ بھی پتھر یعنی پتھر کی جانب جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ماں اس میں موصول رہتا ہے نا، ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کی جانب لوٹتی ہے. اس میں ہوا کی ضمیر جو ہے ماں کی جانب جو ہے لوٹتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو پھٹتا ہے، پھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کون سا سیگا ہے جی، فعل مضارع غیر مذکر واحد کا سیگا ہے، جو پھٹتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہا جو ہے کافی پتھروں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا، یعنی ان میں سے کافی پتھروں سے عجلون ایک پتھر جو پھٹتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو ہم پورے پورشن کو لام ایمفسس کے لیے آ گیا، اس کو ہم کیا کہہ دیں گے جی، اس کو نہیں سوری، اس کو ہم کہہ دیں گے جی انا کی ہم اسم کہہ دیں گے، اور اس کو ہم کیا کہہ دیں گے جی، انا کا خبر کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اچھا ایک اور آگے ایک اور چیز آئے گی. اچھا فا حرف عطف ہو گیا، فا یخرجو باب فعال سے آ رہا ہے. الماؤ یہ اس کا فاعل ہے. بعد میں کوئی مرفوع اسم آ جائے تو وہ فاعل ہوتا ہے. منہو اس سے. ٹھیک ہے. کس سے جی، حجم پتھر سے. یہ جار مجرور ہو کے جو ہے یخرجو کے متعلق ہو جائے گا. اور یہ پورا پورشن، ٹھیک ہے، اس پورے پورشن کو ہم اس پورے پورشن کو ہم فا عطف کے ذریعے جو ہے ہم پورا کیا کہہ دیں گے جی، جملہ فعلیہ کہہ دیں گے. اور یہ جملہ اس فعلیہ کے اوپر جو ہے نا اس کو ہم عطف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ اس کا یخرج کو مطلب ہوتا ہے پانی. ٹھیک ہے. پانی نکلتا ہے اس سے، حجن پتھر سے. اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی، معطوف لائے کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، معطوف اول. اور یہ پورا پورشن جو ہے اس کو ہم نا ماں کے لیے صلت الموصول کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو پورے پورشن کو ہم جو ہے نا ان کے لیے ہم اسم جو ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اس طریقے سے اس کا انالیسس کر سکتے ہیں، کیونکہ فا جو ہے نا یہ پچھلے جو یشککو جو ہے نا جملہ فعلیہ جو ہے اس پہ عطف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس کا
انالیسس کر سکتے ہیں. واو پھر حرف عطف ہو گیا, ان حرف تاکید ہو گیا, منہا ہاں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کس کی جانب جا رہا ہے جی, یہ پتھروں کی جانب جا رہا ہے. لما لام مزالقہ تحقیق کے لیے. ما یحبتو اس کے حرف اصلی کیا ہیں, اس کے حرف اصلی ہیں ہا با اور تا, ٹھیک ہے. با ضربا یضربو سے آ رہا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا, جو مطلب گرتے ہیں, گرنا مطلب ہوتا ہے جو گرتے ہیں. من خشیت اللہ آگے ہم دیکھتے ہیں, من حرف جار ہو گیا, خشیتی یہ مضاف ہو گیا, اور اللہ اس کو ہم مضاف کہہ دیں گے کیونکہ اندر اس میں مضاف میں کی ساری نشانیاں اس میں موجود ہیں, اور اس کو مضاف الیہ کہہ دیں گے, ٹھیک ہے. مضاف الیہ ہو کے من کے لیے جو ہے مجرور بن گیا, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے یہ جار مجرور جو ہے یحبتو کے لیے جو ہے کیا بن گئے جی, متعلق بن گئے, متعلق کے فعل بن گئے. اور یہ یحبتو کیا بن گیا جی, اس کے اندر فاعل کیا ہے, ہوا کی ضمیر ہے, ٹھیک ہے. وہ گرتے ہیں اللہ کے خوف سے, اور یہ ہوا کی ضمیر کیا ہے, اس کے اندر ہوا کی ضمیر, یہ جو ضمیر ہے نا, ہوا کی ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں جاری ہے, اور ضمیر غائب مذکر واحد کی ہے. تو یہ جو ضمیر ہے نا, یہ کس کی جانب جا, یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا, یہ ماء میں موصول ہے نا, صلۃ الموصول میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کی جانب لوٹتی ہے. اس کیس میں ہوا ضمیر جو ہے ماء کی جانب جو ہے لوٹتی ہے, جو گرتے ہیں. اور یہ ضمیر کیا ہے, یہ ماء, یہ کون سی ضمیر ہے جی, یہ پتھر یعنی حجر, پتھر, ٹھیک ہے. حجر یہ پتھروں کی جانب جا رہی ہے, ایک پتھر کی جانب جا رہی ہے, وہ جو گرتا ہے خشیت اللہ, ٹھیک ہے. یعنی ہا جو ہے پتھروں میں سے, ٹھیک ہے, بعض پتھروں میں سے ایک پتھر یعنی جو گرتا ہے اللہ کے خوف سے. اس طرح سے اس کا ہم انالیسس کر سکتے ہیں. اور اس کو پورا جو ہے اس پورشن کو ہم جو ہے انا کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی, انا کا اسم کہہ سکتے ہیں, اور منہا کو ہم انا کی جو ہے خبر کہہ سکتے ہیں, اور انا حرف تاکید ہو گیا. اس طریقے سے ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. اچھا, اس کیس میں نا واو کو ہم استنافیہ لے لیتے ہیں. اس کو پہلے جملے کو نا, ٹھیک ہے, پہلے جملے کو ہم نے کہہ دیا یہ واو حرف عطف ہو گیا, ٹھیک ہے, اور یہ ہو گیا, پھر یہ واو حرف عطف ہو گیا. اچھا, اس کو ہم نے کہہ دیا معطوف الیہ, معطوف اول, ٹھیک ہے, معطوف, اس کو ہم نے جملہ عاطفہ کہہ دیا, ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ عطف ہوتا ہے جملہ اسمیہ پہ, جملہ فعلیہ عطف ہوتا ہے جملہ فعلیہ پہ, اسی طریقے سے جو ہے اسم جو عطف ہوتا ہے اسم پہ. تو یہ ساری جو ہے نا, اس لحاظ سے ہم نے ان دونوں جملوں کو نا ہم نے عطف کر دیا اس جملے پہ دونوں, کیونکہ یہ اگلے دونوں جملے جو ہیں, تینوں جملے جو ہے جملہ اسمی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. وما واو کو ہم حالیہ کہہ سکتے ہیں, وما حالیہ کہہ سکتے ہیں, اور کس کا حال کہہ سکتے ہیں, اللہ کا, اللہ کا حالیہ. وما حالیہ کہہ سکتے ہیں. وما اللہ, ما جو ہے نافیہ ہو گیا, ما اللہ, اللہ کو آپ نے کیا کہہ دیا جی, مبتدا کہہ دیا, ٹھیک ہے. بغافل, با حرف جار ہو گیا, غافل, اس کے حرف اصلی کیا ہیں, غین, فا اور لام, اسم الفاعل کے وزن پہ آ رہا ہے فاعل, غافل ہونے والا, غافل ہونے والا, ٹھیک ہے. اور اما, ٹھیک ہے, اما اس کو ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی کیا ہے جی, اس سے بنا ہوا ہے اما, قرأت کے قاعدے کے مطابق پھر اس طرح ہو جائے گا نا, اما جو ہے لکھا جائے گا, ٹھیک ہے. اما ما اس پہ موصول ہے, ٹھیک ہے. اور تعلمون, یہ باب کون سے باب سے آ رہا ہے, باب سمع یسمع سے آ رہا ہے, تم عمل کرتے ہو جو, بیسیکلی یہ تھا نا تعملونہ, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے تھا, ٹھیک ہے. تو اور یہ جو ہے نا وہ کی جو ضمیر ہے نا, یہ کس کی جانب جا رہی ہے, یہ ماں کی جانب جا رہی ہے, تم عمل کرتے ہو جو, اور ہم جو ہے اس میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ہن جو ہے نا, ہن جو ہے یہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, حرف جا رہا ہے. اما تعملون, تم عمل کرتے ہو جو, ٹھیک ہے. یہ جار مجرور آپ کو پتہ ہے یہ متعلق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کافی چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. اس کیس میں جو غافلن ہے نا اس کے جو ہے متعلق ہو جائیں گے, کیونکہ غافلن جو اسم الفاعل ہے,
ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا اس کے متعلق ہو جائیں گے. اس طریقے سے ہم جو ہے نا اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. با جو ہے حرف جار ہو گیا اور یہ پورا جو ہے متعلق ہو گیا، اس کو ہم جو ہے نا اچھا. اور دوسرا جو ہے نا یہ جو کمبینیشن آتی ہے نا با اور ما کی، یہ ایمفیسس دینے کے لیے آتی ہے. اور نہیں اللہ غافل تم عمل اس سے جس سے تم عمل کرتے ہو جس سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا جو ہے انالیسس کیا جا سکتا ہے. غافلین جو ہے مجبور ہو گیا، اور عما تعملون جو ہے اس کا جو غافلین ہے نا اس کے متعلق ہم نے ڈکلیئر کر دیا. اچھا میں اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا میننگ دیکھتے ہیں. سما کسر پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد. فاہیا تو وہ کل حجارتی پتھر کی طرح، او اشد یا زیادہ شدید، قسوہ سختی میں. وَإِنَّ من الحجارتی اور بے شک، من الحجارہ بعض پتھروں میں سے. لما البتہ یعنی لام متعلقہ کا ترجمہ جو ہے البتہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ویسے یہ ایمفیسس کے لیے آتا ہے. لما البتہ وہ ہیں جو یتفجروا پھوٹ پڑتے ہیں، منہ ان سے، منہ الانہار نہریں. وَإِنَّ اور بے شک، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو یشققوا پھوٹ جاتے ہیں، فیخرج پھر نکل آتا ہے، منہ الماء ان سے پانی. وَإِنَّ منہا اور بے شک کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو یخبط گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل غافل، اما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ شاید عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا جو ہے گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں جی. استفامیہ آپ نے کہہ دیا، حرف استفامیہ ہو گیا. تطمعون اس کے حرف اصلی ہیں، اس کے حرف اصلی دیکھتے ہیں جی. اس کے حرف اصلی ہو گئے توئے ہو گئے، میم ہو گئے اور عین ہو گئے. ٹھیک ہے، کس باب سے آ رہا ہے جی؟ باب کون سے باب سے آتا ہے جی؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے توقع رکھنا نا. اس کے حرف اصلی اور یہ باب آتا ہے یفتو سے آ رہا ہے. اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ تطمعون. اچھا تطمعون بیسیکلی کون سا صیغہ ہے جی؟ فعل مضارع حاضر مذکر جمع کا، اور اس کے اندر جو ہے فاعل واو کی ضمیر ہے. ضمیر کون سی ہے جی؟ حاضر مذکر جمع کی. ضمیر مرفوع متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے، اور ضمیر کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی. تم جو ہے توقع رکھتے ہو، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا اس طریقے سے توقع رکھتے ہو، ان یؤمنا. ان جو ہے نا، ان کا مطلب ہوتا ہے کا. ٹھیک ہے، یہ حرف ہے اور اس کو یہ مضارع کو خفیف کرتا ہے. ٹھیک ہے، خفیف کرتا ہے مضارع کو، اور اس کے میننگ کو جو ہے مصدری معنی میں کنورٹ کرتا ہے. اچھا اچھا یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ فعل مضارع قائم مذکر جمع کا، کہ اس کے اندر فاعل کیا؟ یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، لکم تمہارے لیے. لکم جار ہو گیا اور کم جو ہے مجرور ہو گیا. کم کون سی ضمیر ہے جی؟ حاضر مذکر جمع کی ضمیر مجرور متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے، کہ وہ ایمان لاتے ہیں تمہارے لیے. ٹھیک ہے کہ اچھا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کا جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ جب آئے گا نا تو یہ ہوگا جو ہوتا ہے نا مضارع پہ جب اپلائی ہوتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ مضارع کو خفیف کرتا ہے، سیکنڈلی مضارع کی میننگ کو مصدری معنی میں کنورٹ کرتا ہے. تو اس کا پھر میننگ کیا ہو جائے گا کہ وہ ان کا ایمان لانا تمہارے لیے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوگا مصدری معنی میں، کہ ان کا ایمان لانا تمہارے لیے. ویسے عام اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ یؤمنون لکم، کہ وہ ایمان لاتے ہیں تمہارے لیے. لیکن ان کی وجہ سے نا مفرد کی تعویل میں چلا جائے گا، اور اس طریقے سے اس کا میننگ جو ہے چینج ہو جائے گا، مصدری معنی میں اس کا جو ہے میننگ کیا جائے گا. اور اس پورے پورشن کو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ تطمعون کے لیے مفعول بھی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، تطمعون جو ہے
اس کو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ فعل بفعل کہہ دیں گے. الف جو ہے یہ حرف استفہام ہے، حرف ہے. کیا تم جو ہے توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں تمہارے لیے؟ واو وکانا، اور واو عطفہ آپ کہہ سکتے ہیں. وکانا اس کو ہم جو ہے تاکید کے لیے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کانا یہ فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ فعل ناقص کے ایک اسم ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے. اسم مرفوع ہوتی ہے اور خبر کیا ہوتی ہے جی؟ منصوب ہوتی ہے. فریقن گروہ. ٹھیک ہے. منہم جار مجرور ہو گیا. تو ہم کون سی ضمیر ہے جی؟ ضمیر مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور ضمیر کون سی ہے؟ غائب مذکر جمع کی. ٹھیک ہے. اب یہ بیسیکلی ہمیں پتہ ہے کہ اگر جو ہے نا نکرہ اسم کے بعد کوئی شبو جملہ آ جائے، عام جملہ آ جائے، تو وہ اس کی کیا بنتا ہے جی؟ صفت بنتا ہے. تو اس کو ہم نے جو ہے صفت جو ہے ڈکلیئر کر دیا، اور اس کو ہم نے جو ہے موصوف جو ہے ڈکلیئر کر دیا. اور پورے پورشن کو ہم نے کیا ڈکلیئر کر دیا؟ کانا کا جو ہے ہم نے اسم ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے. موصوف صفت ہو گئے. اچھا. یسمعون کلام اللہ. سامع یسمع معروف جو ہے فعل ہم نے کئی دفعہ اس کو کیا ہے. سامع یسمع یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ ہے صیغہ ہے جی فعل مضارع غائب مذکر جمع کا. وہ سنتے ہیں. یہ وہ جو ہے فاعل ہے. جو ہم نے صیغہ کہا اسی لحاظ سے فاعل بھی ہے. فاعل ضمیر جو ہے، یہ فاعل جو ہے نا یہ ضمیر ہے، اور ضمائر کے جو ہے مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہا ہے. اور ضمیر ہے کون سی جی؟ غائب مذکر جمع کی. کلام اللہ. کلامہ یہ آپ کے پاس جو ہے یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے. مضاف کی نشانی ہے. اعراب اس کا حلقہ ہے. سیکنڈلی اسٹارٹنگ میں الف لام نہیں ہے، اور بعد میں جو مجرور ہے مضاف لہ ہے، اور بعد میں جو اسم آ رہا ہے نا وہ مجرور ہے. تو اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ یہ مضاف لہ کی کنسٹرکشن ہے اللہ کے کلام کو. اور یہ بیسیکلی ہم نے یسمعون کا ہم نے کیا کہہ دیا جی؟ مفعول بھی کہہ دیا، کیونکہ کلامہ جو ہے نا یہ منصوب ہے. ہم نے یہاں سے فتح سے اندازہ لگایا کہ یہ منصوب ہے. تو اس لیے ہم نے اس پورشن کو جو ہے ہم نے کیا کہہ دیا جی؟ اس پورشن کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ مفعول بھی کہہ دیا. اور یسمعون ٹھیک ہے فعل بفاعل ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے اس کا جو ہے انالیسس ہو سکتا ہے. اور یہ اس کو ہم جو ہے نا اس چیز کو ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں ثم یحرفونہ. اس کا یحرفونہ اس کے حرف اصلی ہیں جی ہا، را اور فا. اور کون سے باب سے آ رہا ہے جی؟ باب تفعیل سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تفعیل. ٹھیک ہے. تفعیل. ٹھیک ہے. یہ کو اچھا یہ فتح یہاں پہ نہیں ہے، کسرہ ہے. یحرفونہ وہ تعریف کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اور یہ کون سا صیغہ جی؟ فعل مضارع غائب مذکر جمع کا. اور اس کے اندر کیا ہے؟ یہ واو جو ہے فاعل ہے. اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ ضمیر کون سی ہے جی؟ ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں جاری ہے، اور ضمیر غائب مذکر جمع کی ہے. اور ہو کی ضمیر کس کی جانب جا رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ضمیر منصوب متصل کے چارٹس میں جا رہی ہے. اور ضمیر ہے کون سی؟ ضمیر ہے جی غائب مذکر واحد کی. اور یہ کلامہ کی جانب جا رہی ہے. ٹھیک ہے. کلام اللہ. ٹھیک ہے. اللہ کے کلام کی جانب جا رہی ہے، یعنی جو اللہ کا کلام ہے نا اس کی جانب جا رہی ہے. یعرفونہ من جو ہے نا یہ آپ کے پاس جب جار ہو گیا، بعدی اس میں ظرف ہو گیا. ما کلو. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے حرف اصلی کیا ہے؟ اس کے حرف اصلی ہیں عین، کاف اور لام. با فتح یفتو سے آ رہا ہے اکلا یعقلو. ٹھیک ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ فعل ماضی غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے. اور یہ وہ جو ہے ضمیر ہے، فاعل ہے. ضمیر مرفوع متصل کے چارٹ میں جا رہی ہے، اور ضمیر کون سی ہے؟ غائب مذکر جمع کی. ٹھیک ہے. انہوں نے سمجھ لیا ہو جو ہے ہو کون سی ہے؟ ضمیر منصوب متصل کے چارٹ میں جا رہی ہے، اور ضمیر کون سی ہے؟ غائب مذکر واحد کی.
ٹھیک ہے. اچھا ہو کی ضمیر جو ہے نا ماں کی جانب جا رہی ہے، ماں اس میں موصول کی جانب. ہمیں پتہ ہے کہ جب ماں اس میں موصول آتا ہے نا، صلۃ الموصول میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کی جانب جاتی ہے. اس کیس کے اندر ہو وہ ضمیر ہے نا جو اس کی جانب جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سمجھ لیا جو اس طریقے سے اس کا جو ہے ترجمہ ہوگا کہ اس کو ہم کیا کہہ دیں گے، فعل با فاعل پلس مفعول بہ. ٹھیک ہے، یعنی پورا ایک جملہ ہو گیا اور ماں جو ہے اس میں موصول ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں موصول، ٹھیک ہے، اس میں موصول ہو گیا اور یہ صلۃ الموصول ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ پورا پورشن اس کو آپ نے کیا کہہ دیا جی، مضاف الیہ کہہ دیا، اور اس کو آپ نے کیا کہہ دیا، ظرف کہہ دیا، اور من جو ہے حرف جار ہو گیا. انہوں نے سمجھ لیا جو کے بعد سے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہ جار مجرور ہو گیا. یحرفون کے لیے کیا ہو جائے گا جی، اس کے لیے ہو جائے گا جی متعلق ہو جائے گا. اور یہ پورا جو ہے پورشن جو ہے فعل بفاعل پلس مفعول بہ، یہ سارا پورشن جو ہے ثم حرف عطف کے ذریعے جو ہے اس جو ہے جملے کے اوپر جو ہے عطف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، معطوف الیہ ہو گیا. اچھا، اور اس کو آپ نے کیا کہہ دیا جی، معطوف اول کہہ دیا. اچھا یہ جو اس کے اندر یعرفون کے اندر جو ہے نا فاعل ہے، وہ یہی فاعل ہے کہ جو یسمعون کے اندر جو فاعل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہی فاعل جو ہے ایگزیکٹلی اکلو کے اندر یہی فاعل ہے. ٹھیک ہے، جو جن لوگوں نے سمجھا جو. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ دونوں معطوف الیہ، معطوف الیہ اور معطوف جو ہے یہ کیا ہو جائیں گے، یہ جملہ عطفہ ہو کے کیا ہو جائیں گے جی، عطفہ ہو کے کانا کی جو ہے خبر بن جائیں گے، خبر کانا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس کا انالیسس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ کیا ہو جائے گا جی، کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے یہ جو ہے پورا جو ہے جملہ جو ہے فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، وہم یعلمون، ہم جو ہے ضمیر ہے، ہم کو ہم نے مبتدا لے لیا، ضمیر مرفوع منفصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور ضمیر کون سی ہے، غائب مذکر جمع کی. وہم یعلمون یہ کون سا صیغہ ہے جی، علم یعلم. ٹھیک ہے، باب سمع یسمع سے آتا ہے، اور کون سا صیغہ جی، فعل مضارع غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے. فاعل واو کی ضمیر ہے جو ہم کی جانب لوٹتی ہے اور وہ جانتے ہیں، اور یہ واو اپنے حالیہ ڈکلیئر کرتی ہے. اور یہ جو ہے نا جو سنتے ہیں اور جو تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مطلب یہ فریق گروہ جو ان میں سے تھا، یہ ان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ان کا حال یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بیسیکلی ہم یہ اس طرح ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ اس کو واو کو اس کیس کے اندر نا یہ والا واو کو ہم ذوالحال لے لیتے ہیں، اور اس پورے پوزیشن کو جو ہے ہم حال لے لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نا اس کو جملے کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. افتطمعون کیا پھر طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد حالانکہ تحقیق، وقد کانا فریق منہم حالانکہ تحقیق ہے ایک گروہ کے لوگ ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ پھر وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں، من بعد اس کے، ما عقلوہ جو انہوں نے سمجھ لیا اسے، وہم جبکہ وہ علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے.